ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء اکرام اور یہ پہلے سے طریقہ چلا آیا ہے کہ کسی کتاب پر تعلیق چڑھا دیتے ہیں اور کبھی اس پر حاشیہ چڑھا دیتے ہیں، کبھی اس کی تخریج کر دیا کرتے ہیں، لیکن اب لوگ ان معاملات میں بھی خیانت کرتے ہیں، تعلیق اور تخریج کے نام پر کتابوں میں تحریف کیا کرتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ کسی حدیث کی کتاب کی اگر تخریج یا تعلیق چڑھانے کے لیے اس پر آئیں، اس کی تعلیق کو تصنیف کرنے کا ارادہ کریں، تو اگر کوئی حدیث ان کے فکر کے مطابق نہ ہو، ان کے نظریے کے مطابق نہ ہو، تب اس کی بیجا توجیہ کیا کرتے ہیں اور اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس میں حد درجہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی طرح سے اس کو ضعیف ثابت کرتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ کر پائیں تو کم سے کم اس کی صحت میں تو شک پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں ثابت کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے خازن اس کا نام مالک الدار ہے، وہ روایت کرنے والے ہیں۔ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، بارش نہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاتى الرجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لایا، قبر پر آیا، آنے کے بعد اب اس نے کیا کہا؟ اس نے وہی کہا کہ جو ہم سنی کہا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی کہیے یا رسول اللہ۔ وہی کہا جس کے نام پر یہ لوگ چڑھا کرتے ہیں، کفر کے اور شرک کے فتوے لگایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، آپ اپنی امت کے لیے سیرابی کی دعا فرمائیے، ان کے لیے بارش طلب کیجیے، یہ ہلاک ہونے والی ہے، یہ غضب میں ہلاک ہونے والی ہے، ان پر بارش نہیں ہوئی ہے۔ فإنہم قد ہلکوا، یہ ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پوری روایت مذکور ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ثابت ہوئیں۔ اول تو یہ کہ اس شخص نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں اس نے ندا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر جا کر کے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز کہ وسیلے کا ثبوت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ثابت ہے ہی، آپ کے جانے کے بعد بھی وسیلے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں ذکر فرمایا، ذکر فرمانے کے بعد اس کی صحت کو بھی ثابت کیا۔ ان کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کی صحت کا قول کیا۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں اسے ذکر کیا۔ مثلا متعدد محدثین کرام نے متعدد کتب میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کی صحت کا قول کیا۔ پھر اس کے بعد فتح الباری پر شیخ ابن باز نے تعلیق تصنیف کی۔ اب تعلیق جب تصنیف کی، جب اس حدیث پر پہنچے، اب یہ تو ان کے مذہب کے خلاف تھا، کیونکہ ان کے یہاں تو وسیلہ شرک ہے، شرک ہے۔ جب وسیلہ شرک ہے تو ضرور ان کے رد شرک نے اس بات پر مجبور کیا کہ اس حدیث پر کچھ تو قلم اٹھایا جائے، اس حدیث کا کچھ تو رد کیا جائے۔ لیکن رد کیا کرتے؟ جب حافظ ابن حجر پہلے اس کی صحت کا قول ذکر کر دیے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، انہوں نے تعلیق چڑھائی اور پہلے تو اس کی صحت کو مشکوک کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو آخر میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر بھی یہ حدیث وسیلے کے ثبوت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد وسیلے کے ثبوت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی کہ اس وجہ سے کس میں رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اتی رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک۔ تو ابن باز کہتے ہیں کہ وہ شخص مجہول ہے۔ جب وہ شخص مجہول ہے تو اس میں راوی کی جہالت ہو گئی، جب جہالت راوی ہو گئی تو یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن یاد رہے کہ جہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمانے کے بعد اس کی صحت کو ثابت کیا، وہیں انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ دوسری حدیث لے کر کے آئے جس سے یہ ثابت کیا
کہ اس حدیث میں جو راوی رجل کر کے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت بلال ابن حارث ہیں۔ بلال ابن حارث حضرت سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر کے آئے اور اس کے ذریعے سے ثابت کیا کہ یہ راوی رجل مجہول نہیں، بلکہ یہ تو حدیث کے اندر ایک عام سی بات ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی توضیح و تشریح کرتی ہے، جس طرح سے بعض قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح بعض حدیث کی توضیح تشریح کرتی ہے۔ کبھی حدیث کا مکمل جز ذکر کر دیا جاتا ہے، کبھی حدیث کے بعض جز کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے مکمل طور پر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ صحابی رسول ہیں، کوئی رجل مجہول نہیں کہ اس پر کلام کیا جائے، لیکن شیخ ابن باز نے پھر بھی اس پر کلام کیا کہ رجل مجہول ہیں تو ہمارے اس میں یہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر نے تو اس رجل مجہول کا بھی ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے بھی تو پڑھا اس کو۔ تب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے حافظ ابن حجر نے رجل مجہول کے بارے میں فرمایا کہ رجل مجہول بلال ابن حارث ہیں، تو یہ حضرت سیف والی روایت جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ لے کر کے آئے، حضرت سیف والی روایت سے دلیل لے کر کے آئے، اور سیف والی روایت میں ضعف ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ اس میں کیا ضعف ہے؟ ضعف کو ثابت کر کے اس اپنا دامن چھڑا لیا۔ اب آپ بتائیں، حافظ ابن حجر جس بات کو ثابت کر رہے ہیں اس پر آپ تعلیق چڑھا کر تخریج چڑھا کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر کا رد فرما رہے ہیں، آپ ان کا رد کر رہے ہیں۔ کیا بھائی، مصنف کی بات کا رد کر رہے ہیں؟ اور کیسے؟ حق نہیں، اگر حق آپ کا رد کرنا حق ہوتا، حق اگر رد کرتے تو بالکل مقبول ہوتا، لیکن بالکل مقبول نہیں۔ اور اس دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کم سے کم شرک کا ایک ذریعہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو شرک ہے جو کہ ایک مجہول راوی کے ذریعے ثابت ہوا، تو گویا کہ وہ شرک کی نسبت ایک مجہول راوی، اور حالانکہ راوی مجہول نہیں۔ ابھی میں نے ثابت کیا کہ صحیح والی روایت سے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کہ وہ بلال ابن حارث ہیں، تو گویا کہ شرک کی نسبت حضرت بلال ابن حارث کی طرف کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، ایک صحابی رسول کے بارے میں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ ایک صحابی رسول کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری اس کے بعد کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی شیخ ابن باز کہتا ہے کہ دوسری بات یہ بھی کہ دیگر صحابہ کرام کی حدیثوں کے معارض ہے۔ یہ حدیث کون سی حدیث کے معارض ہے؟ بلکہ دیگر صحابہ کرام کی حدیثیں تو اس بات کی تائید کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس بات کی تائید دیگر کثیر حدیث سے ہوتی ہیں، لیکن اب کیا بتایا جائے کہ انسان کا تعصب، اس کا نظریہ فکر، کہ جب انسان اپنے دل میں یہ گھر کر لیتا ہے کہ ہمیں اسی بات کو ثابت کرنا ہے جو ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے، جو ہمارے نفس امارہ نے ہمارے اندر بھر دی ہے، اب اس بات کو جب ثابت کرنے میں لگتا ہے تو اس کے لیے وہ ضعیف سے ضعیف دلیل ڈھونڈتا ہے۔ اب ایسی ہی دلیل انہوں نے ڈھونڈی، لیکن اس پر کامیاب نہ ہو سکے۔ میں آپ کو بھی ثابت کروں دوسری حدیث سے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو عثمان بن حنیف صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اتا رجل ضلیل البشر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص، نابینا شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو واپس کر دے یا میری دعا کو قبول فرما لے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ان شئتا دعوت لک و ان شئتا اخرت وہو خیر لک، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ابھی دعا کر دوں، اگر تو چاہے تو تیری دعا کو مؤخر کر دوں، یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر وہ صحابی رسول نابینا صحابی نے کہا، رسول اللہ میرے لیے ابھی دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی اب کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُو هَذَا الدُّعَاء۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور اچھی طرح سے وضو کرنا، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور اس کے بعد تم 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی فی، اللہم شفعہ فی۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کو سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے رہے ہیں، تم میرے وسیلے سے دعا مانگو، مجھے وسیلہ بناؤ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کو وسیلہ بنانا شرک ہے؟ یا نبی خود جسے صحابی رسول کا جس بات کا حکم دے رہے ہیں، حدیث صحیح موجود ہے، اس پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اور اسے حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، مجھے وسیلہ بناؤ، میرا اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگو، نبی کے کلمات ہیں کہ تم ان الفاظ کو کہو۔ کیا مطلب؟ اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں
اور اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے آپ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرمائے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ میرے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ بری ہو گیا، جو بیماری میں مبتلا تھا، نابینا تھا، اسے بینائی مل گئی، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ میرے نبی خود حکم دے رہے ہیں، حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں کہ مجھے وسیلہ بناؤ اور ان الفاظ کو کہو۔ اور وہابیہ دیوبندیہ شیخ ابن باز کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلہ بنانا شرک ہے۔ اور جو حدیث آئی ہے اس میں یہ تہمت اور لگا دی کہ تو صحابی رسول کے اقوال و افعال کے خلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں صحابی رسول کے جاؤ۔ اب کوئی لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کو یار کہ یہ تو حضور اسلام کے ظاہری زمانے میں ہے، حضور اسلام کے مرنے کے بعد وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ تو ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی، اس بات کو بھی سنیں، اس بات کو بھی سنیں کہ یہ حضور اسلام کے ظاہری زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ کی مثال کی بات بھی یہی راوی جو اس حدیث کے راوی ہیں تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ تو ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں بہت افسوس میں ہوں کہ امیر المومنین مجھ سے ناراض ہیں، آپ کچھ کریے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، تم اسے کرنا، اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جانا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب کون سی دعا؟ وہی دعا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو بتائی تھی کہ تم جانا اور 2 رکعت اچھے سے وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکمل حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو بتائی تھی، اور یہی حدیث حضرت عثمان بن حنیف حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تیسری بار میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس شخص کو حکم دے رہے ہیں کہ تم جاؤ ایسے ایسے وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جانا تو انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ راوی کا بیان ہے تو شخص نے ایسا ہی کیا، دعا مانگنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو عثمان غنی میری جانب توجہ نہیں فرماتے تھے، نظر کرم نہیں فرماتے تھے، میری طرف دیکھتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے اس بات پر عمل کیا، میں نے اس دعا کو پڑھا تو عثمان غنی کے دروازے پر جیسے ہی میں پہنچا تو ایک شخص مجھے بلانے آ گیا کہ تمہیں عثمان غنی بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تمہیں عثمان غنی بلا رہے ہیں، جن کی طرف نظر کرم نہ فرماتے تھے، جن کی طرف نگاہیں نہ اٹھاتے تھے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دعا کی، حضور اسلام کو وسیلہ بنایا، وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آقا اسلام کے جانے کے بعد تھا نا یہ، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھا نا یہ، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں دعا باب اجابت سے ٹکرا رہی ہے، صحابہ رسول کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، فرماتے بتاؤ تمہیں کچھ حاجت ہے، تمہیں کچھ ضرورت ہے؟ اس کے بعد کیا معلوم ہوا کہ صحابی رسول کی دعا بھی باب اجابت سے ٹکرائی۔ حضرت عثمان بن حنیف کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی وہی تھا کہ نبی کو وسیلہ نبی کی حیات میں بھی بنا سکتے ہیں، اور حضور اسلام کے ظاہری وفات فرما جانے کے بعد بھی حضور اسلام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ وہی کہ جو تم کہتے ہو کہ وسیلہ بنانا شرک ہے، نہیں، صحابہ کرام کا وہ عقیدہ تھا جو حضور اسلام کا عقیدہ تھا، حضور اسلام کا وہ عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہمارا بھی عقیدہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ حضور اسلام خود حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ مجھے وسیلہ بناؤ۔ قرآن نے تو صاف ہی کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو، یار مطلق ہے قرآن میں۔ اب تم کاہے سے اس پر تم توجیہ کرتے ہو، کاہے اس کی تعبیر کرتے ہو کہ وسیلہ اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ خاص ہے؟ یہ مطلق ہے قرآن میں، دیگر حدیث سے اس کی توجیہ ہو رہی ہے، اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تفسیر القرآن بالحدیث بھی جائز ہے، تفسیر القرآن جس طرح تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اسی طرح تفسیر القرآن بالحدیث بھی ہے۔ تو یہاں قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے کیا کہ وسیلہ یہاں مطلق ہے، تو ہمارے صالحہ سے بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اور دیگر حضرات سے بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ عثمان غنی حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ، حضرت عباس کو بھی وسیلہ بنایا۔ تو اس تمام سے کیا ثابت ہوا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کتابوں پر تعلیق چڑھاتے ہیں تو یہ ناانصافی ہے، یہ حق تلفی ہے کسی کی، اس پر زیادتی نہ کریں خدا را، تخریج اور تعلیق کے نام پر کتابوں میں تحریف نہ کریں۔